بڑا دکھ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ جب وہ اس قوم کا حال ایسا دیکھتے ہوں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو میرے یوٹیوب چینل پر. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. آج شاعر مشرق، دنیا کے، ملت پاکستان کے بڑے سیاسی دانشور، مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے. آج 9 نومبر ہے. علامہ اقبال وہ شخصیت جو کسی کے لیے ڈاکٹر ہیں، کسی کے لیے سیاستدان ہیں، کسی کے لیے صوفی بزرگ ہیں، کسی کے لیے رومانوی شاعر ہیں، کسی کے لیے روحانی اللہ سے ملانے والے شاعر ہیں. اتنی ساری خوبیوں والی یہ شخصیت، علامہ اقبال کی شخصیت، کہ یہ عام انسانوں کی، میرے آپ جیسے انسانوں کی یہ شخصیت ہو نہیں سکتی. یہ علامہ اقبال کا ہی اقبال تھا کہ انہیں دنیا میں اقبال کر گیا. لیکن جب آج ان کے خواب کو سوچا جائے، فکر اقبال کو پڑھا جائے، ان کی گفتگو کو دیکھا جائے، ان کی فکر کو دیکھا جائے، ان کی سوچ کو دیکھا جائے، تو پھر آج بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو وہ شاہین سمجھنے میں، اپنے آپ کو یا اپنے اوپر وہ پراؤڈ کرنے میں کہ جی شاعر مشرق یا علامہ اقبال ہمارے لیے جو کچھ وہ تدبیر کر کے گئے، یا جو کچھ فکر کر کے گئے، یا جو کچھ انہوں نے سوچا وہ ہمارے لیے سوچا تھا، وہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے تھے. ایک طرف آپ جو قوم کا حال دیکھیے، جو ہمارا حال دیکھیے کہ ہم جھوٹ، مکاری، چوری، ملاوٹ، ان ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کیا سوچتے ہوں گے کہ اس قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا سوچا تھا اور وہ کیا کر رہے ہیں. 72-73 سال ہو گئے ہیں آج پاکستان کو بنے ہوئے، اور آج آپ ہمارا حال دیکھ لیجیے. اور پھر دوسری طرف وہ سیاستدان آ جاتے ہیں کہ جن کے کاندھوں پر علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر کا بوجھ ہے. لیکن خواب کی تعبیر ہمیں کس صورت میں ملتی ہے کہ علامہ اقبال کو جو لوگ پڑھتے ہوں گے، جو صرف یہ نہیں کہ وہ شاعر مشرق ہیں، جی مصور پاکستان ہیں، یا 2 قومی نظریہ دینے والے ہیں، وہ اس کے بانی ہیں، اس کے بجائے بھی اگر وہ علامہ اقبال کی فکر اقبال یا علامہ اقبال کے کچھ شعروں کو، کچھ ان کی چیزوں کو، شاعری کو سمجھ کر جنہوں نے پڑھا ہوگا، تو وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال وہ شخصیت کے جن کی فکر، جن کی سوچ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی ریاست دنیا پر حق کا پرچم بلند کرے گی، عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گی، ظلم کے خلاف لڑے گی. یہ علامہ اقبال کی فکر تھی، یہ علامہ اقبال کی سوچ تھی. لیکن آج انتہائی افسوس جب ہوتا ہے کہ آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، لیکن غریب ممالک کے لسٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی ریاست ہے، لیکن حال یہ ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. NCOC، اقوام متحدہ، OIC، اقوام متحدہ، کسی بھی پلیٹ فارم پر سنوائی نہیں ہوتی. کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے. کشمیر، فلسطین، یمن ہو گیا، اس طرح کے دیگر کنٹریز، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویسے بھی دنیا میں کتنا ظلم و بربریت ہے، لیکن ہم علامہ اقبال کے وہ شاہین اپنے آپ کو کہنے والے آج ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم جس خواب کی تعبیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب 9 نومبر آتا ہے، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ جب میں چھوٹی تھی اسکول میں، اب تو خیر وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کووڈ نے تو اور ہی برا حال کر کے رکھ دیا. لیکن جس وقت ہم چھوٹے تھے، اور جتنے بھی ہماری ایج گروپ کے لوگ اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہوں گے، تو ہمارے دور میں ہم اسکول جایا کرتے تھے. 9 نومبر کو بھی، قائد اعظم ڈے پر بھی، یوم پاکستان آزادی کے دن پر بھی، 23 مارچ کو بھی، اور وہاں پر جا کر یہ ساری باتیں
ہمارے ٹیچرز ہمیں اس کی پریپریشن کروایا کرتے تھے اور پھر ہم یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے. تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا تھا, کہیں نہ کہیں ذہن میں, دماغ میں وہ چیزیں بس جاتی تھیں, وہ سمجھ آتی تھیں, شاید سمجھ نہ بھی آتی ہوں لیکن وہ ذہن میں بس جاتی تھیں. اور جیسے جیسے گریجولی جب آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان باتوں کے معنی سمجھ آنے لگتے ہیں. لیکن اب تو ہماری نئی جنریشن کے ساتھ اتنا کہہ لیجئے کہ ظلم ہے یا اتنا تکلیف دہ معاملہ ہے کہ ایسے دنوں پر چھٹیاں دے دی جاتی ہیں, بچے گھر میں آرام کرتے ہیں, نہ ان کو محسوس ہوتا ہے, نہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن کیا ہے, آج کس کے لیے دن منایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس شخصیت کا دن منایا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے, ہماری مزید آنے والی نسلوں کے لیے کیا فکر, کیا خواب چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ جس کی تعبیر ہونا ابھی باقی ہے. اب ایک طرف قوم کی میں نے بات کی, دوسری طرف سیاستدان جن کے کاندھوں کے اوپر تعبیر ہے, اس کی ذمہ داری ہے, وہ جناب والا کیا کر رہے ہیں. ان کو اگر دیکھا جائے جھوٹا, کرپٹ, گیدڑ, بلو رانی, چور, منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کر چھوڑوں گا نہیں, اس طرح کے الزامات, غدار, ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے. یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے. سیاستدان اپنا مطلب عوام کے لیے نکلے ہوئے سیاستدان. میں اس وقت اوور آل بات کر رہی ہوں, سب کی بات کر رہی ہوں. کوئی بھی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں پیپلز پارٹی والے یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں, نون لیگ والے یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں, پی ٹی آئی والے یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کی مخالفت میں بات کر رہی ہوں. میں اوور آل سب کے لیے بات کر رہی ہوں کہ ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں, جو ہمارے سیاسی سو کالڈ لیڈران ہیں, وہ بجائے اس کی کہ اس خواب کی تعبیر, علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس وہ جو ایک لے کر چلے تھے اس کارواں کی تکمیل کرتے, بجائے اس کے وہ یہ درد کہ جی ہم نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا لیکن آج 72-73 سال گزر گئے ہیں اور 72-73 سال کے بعد بھی عوام شاید اس وقت سے زیادہ پستی میں کھڑی ہوئی ہے. اس ملک کو کہاں ہونا چاہیے تھا جو فکر اقبال تھی یا جو علامہ اقبال, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک روٹ تھا, جو انہوں نے پاکستان کے لیے سوچا ہوا تھا, دیکھا ہوا تھا, کہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن آج ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمارے سیاستدان بجائے اس کے کہ عوامی مسائل پر بات کریں, عوام کے لیے بات کریں, وہ بات کرتے ہیں جناب والا کیا, مریم نواز کی خوبصورتی, مریم نواز صاحبہ کی خوبصورتی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں کی وجہ سے ہے. یہ ہمارے سیاستدان ڈائس پر کھڑے ہوتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جو یہ اتنی خوبصورت ہو گئی ہیں, یہ ہمارا اور آپ کا مال ہی لگا ہوا ہے ان کے چہروں پر. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کی مینٹیلٹی ہے, یہ ہمارے سیاستدانوں کا لیول ہے. علی امین گنڈا پور صاحب یہ حرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے بھی اسی طرح کی چیزیں بہت دفعہ ہوتی رہی ہیں. اسمبلیز کے اندر, مقدس ایوان کے اندر ہوتی رہی ہیں. کبھی پیپلز پارٹی کا کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے, وہ نصرت صاحبہ کے لیے عجیب سی بات کر دیتا ہے کہ آئیں جی آپ چیمبر میں آ کر مجھ سے بات کریں. کبھی شیری مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرالی خواجہ آصف صاحب کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے کہہ دیا جاتا ہے. کبھی کوئی خاتون, کبھی کوئی خاتون. یہ ہمارے سیاستدانوں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ جہاں پر علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں, جو ان کی فکر ہے, جو ان کا انداز ہے, اور پھر جو ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے خواتین کی عزت کے بارے میں, تو وہ سب سائٹ پہ سیاست کرنی ہے, ہر طرح سے سیاست کو چمکانا ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اس وقت کیا سوچتے ہوں گے کہ جب وہ اس قوم کا حال ایسا دیکھتے ہوں گے. اور پھر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آ جائے کہ جیسے حکمران ہوں گے, جیسی عوام ہوگی اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے. تو جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں تو کیا ہمارے اندر سے وہ شخصیت نکلتی ہے کہ جو علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کر سکے, یا جو علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر نہ کر سکے کم از کم اس پر سوچ تو سکے کہ ہمارے اندر سے کوئی ایسی شخصیت نکلتی ہے؟ تو اگر ہو سکے, آج کی یہ چھوٹی سی بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر ہو سکے تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی علامہ اقبال کی فکر کے بارے میں ضرور بتائیں, ان کی سوچ کے بارے میں ضرور بتائیں. ہو سکتا ہے کہ اگر سارا پاکستان مل کر, تمام لوگ مل کر وہ تبدیلی نہ لا سکیں, تو کچھ لوگ جو اس چیز پر سوچنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیلی لے آئیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکیں.
ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارا ضمیر اندر سے مردہ ہو چکا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس مردہ ضمیر کو زندہ کرنے میں ہم خود سے کچھ کردار ادا کر سکیں، کہ ہم یہ منفی باتیں، منفی پروپیگنڈے، سیاستدان گندی سیاستوں سے نکل کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی آج سارا دن کہ مجھے کہیں سے تو وہ جملے ملیں، کہیں سے تو کچھ ایسا ملے کہ تمام سیاستدان ایک طرف سائیڈ پہ رکھے تمام نیگیٹیوٹی، تمام اس چیز کو کہ وہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، چوری چکاریوں کی باتیں کرتے ہیں، لوٹنے کی عوام کو باتیں کرتے ہیں، ان سب کو سائیڈ پر رکھیں اور آج تمام سیاستدان اس بات پر شرمندہ نظر آئیں کہ وہ خواب جسے شرمندہ تعبیر کرنا تھا نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کاش کہ کوئی پولیٹیشین اٹھے، رائس پر کھڑا ہو اور وہ اس بات کا اظہار کرے، اور مجھے تو اس بات پہ گمان گزرتا ہے، شک ہوتا ہے کہ اللہ جانے کہ یہ تمام سیاستدان ان کو فکر اقبال کیا ہے، یہ پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ۔ انہوں نے اقبال کو صرف اور صرف ان کی نظمیں ڈائس کو بجا بجا کر، مائک گرا گرا کر، مائکس کو ہلا ہلا کر صرف اور صرف وہ بھی الٹے سیدھے ادھر ادھر کے جملے پڑھنے کی لیے وہ 2-4 شعر یاد کر لیے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں، اقبال کی سوچ کیا ہے، یہ بھی ہمارے پولیٹیشنز کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی ایک سیاستدان آج اٹھتا اور وہ آ کر کہتا کہ ہاں میں نہیں کر سکا وہ جو ہمارے بانیان نے خواب دیکھا تھا، ہاں ہم نہیں کر سکے وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اقبال نے یہ ملت اسلامیہ، یہ ملت پاکستان کے لیے سوچا تھا، ہاں ہم ویسا پاکستان نہیں بنا سکے۔ شاید کاش ایسا ہوتا کہ کوئی شرمندگی کا اظہار کرتا اور پھر یہ کوشش کرتا کہ ساری گندی پالیٹکس ایک طرف، پاکستان کو وہ بنا کر دکھانا ہے جو بانیان نے سوچا تھا۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو پایا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اب بھی ہو ہم میں کہ جس کی فکر ایسی ہو، جس کی سوچ ایسی ہو کہ جو اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کے لیے سوچے۔ اللہ کرے کہ کوئی ہو ایسا جو صرف پاکستان کے لیے سوچے اور وہ جو فکر اقبال تھی اس کو، اس فکر کو ہمارے سامنے لا سکے، اس پاکستان کو ویسا بنا سکے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو علامہ اقبال۔ آج ان کی سالگرہ کا دن، اور اس پر یہی امید، یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس ملک پاکستان کو، اس پاک وطن کو، اس ارض پاکستان کو، اس خوبصورت مٹی کو وہ بنا دے کہ جو اس کے بانیان نے اس کے لیے خواب دیکھا تھا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔